اصل تو اس سے پہلے ہی مغلیہ سلطنت ختم ہو گئی تھی شاہ عالم ثانی کے دور میں، اور میں حیران ہوں کہ انگریز آئے اور جہانگیر سے ملے، اس کے سر تاجر لوگ، اس کے سر میں درد ہوتا تھا بہت، تو انہوں نے، اب ہماری دیسی دواؤں میں کوئی ایسی دوا نہیں جو سر درد کو فوری ٹھیک کرے، انہوں نے اس کو اپنی وہ گولی دی، وہ ایک دم ٹھیک ہو گیا۔ وہ کہنے لگا مانگو کیا مانگتے ہو؟ کہا ہمیں یہاں تجارت کی اجازت دے دو۔ انہوں نے کہا چلو جاؤ ادھر بنگال کی طرف۔ جب شاہ جہاں آیا تو اس کے وزیروں نے کہا یہ بڑے خطرناک نظر آ رہے ہیں، ان کو بھگا دو۔ کہنے کی اوقات کیا ہے؟ اس وقت تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ شاہ جہان کے دور میں یہ چند انگریز یہ پورے ہند کے حکمران ہو جائیں گے۔ تو اب ان کی بے وقوفیاں تھیں۔ شاہ جہان کی بیوی تھی ممتاز محل، اس کا 14واں بیٹا پیدا ہوا تو وہ اس میں درد ذہ میں وہ فوت ہو گئی، اور مرتے ہوئے اس نے کہا میرا ایسا مقبرہ بنانا کہ دنیا میں کسی کا ایسا مقبرہ ہی نہ ہو۔ تو اس نے اس وقت کے 30 کروڑ سونے کے سکے اس مقبرے پر لگائے بنانے میں، وہ آج کے کھربوں روپے بن جاتے۔ اس سے تو پتہ نہیں وہ لوگوں کی فلاحی کام کتنے کر سکتا تھا، کتنے کام کروا سکتا تھا۔ اور جہانگیر سے زوال شروع ہوا کہ جہانگیر نے، دکن میں حکومت تھی عادل شاہی، تو جہانگیر کو تھا کہ میں سارا ہندوستان فتح کروں۔ اکبر عادل شاہی کو فتح نہیں کر سکا تھا، تو جہانگیر وہاں 25 سال وہاں بیٹھا رہا اور دہلی کا پایا تختہ چھوڑ دیا۔ وہیں اس کی موت ہوئی، وہیں اس کی قبر بنی۔ ویران قبر ہے، کوئی جاتا ہی نہیں ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عالمگیر ہے جس نے 50 برس ہندوستان پہ حکومت کی۔ اس کے بعد زوال شروع ہو گیا، اور آہستہ 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 ادھر 1757 میں انگریزوں نے سراج الدولہ کو شکست دی۔ سراج الدولہ رات عورتوں کے رقص دیکھتا تھا اور دن میں 12 بجے اٹھتا تھا، اور لارڈ کلائیو جو تھا وہ تہجد میں گھوڑے پہ سوار ہوتا تھا اور دن ڈوبنے پر گھوڑے سے اترتا تھا۔ تو ایسے لوگ کہاں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ تو اس نے صرف 3000 کے لشکر کے ساتھ 50,000 کے لشکر کو شکست دی، اس میں میر جعفر ساتھ مل گیا تھا 1757 میں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس نے جو لیے فوجی وہ ہندو فوجی تھے، یعنی کوئی ہندو کوئی مسلمان، ہندوستان کی فوج سے ہندوستان کو فتح کیا۔ انگریز تو بہت تھوڑے سے تھے، تو انہوں نے ان کو منظم کیا، اور اس وقت وہ ایڈوانس ہو چکے تھے، توپ خانہ تھا، تو وہ ان کی توپوں نے لشکر میں تباہی مچا دی سراج الدولہ کے۔ تو پھر جو آخری امید تھی ہندوستان میں اسلامی حکومت کو، ٹیپو سلطان تھے۔ وہ 1831 میں شہید ہو گئے لڑائی میں، اور یعنی دکھ کی بات ہے کہ اس لڑائی میں نظام حیدرآباد دکن کا جو نظام تھا وہ انگریزوں کے ساتھ اپنی فوج لے کر سلطان ٹیپو پہ حملہ کرنے آیا تھا۔ تو وہ اللہ اس کی درجات بلند فرمانے کا، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ اس کو ایک اسکاٹ لینڈ کا سپاہی تھا، اس نے قتل کیا تھا۔ اس کا مجسمہ اب بھی وہاں ایڈنبرا میں بنا ہوا ہے۔ تو اس وقت وہ جنرل ہنگسر، یہ ہیری تھا، مجھے نام میں شک پڑ رہا ہے، اس نے کہا اب ہندوستان ہمارا ہے، اس 1831 میں۔ پھر وہ شاہ عالم ثانی کے دور میں دہلی پر آ گئے، اور شاہ عالم ثانی کی حکومت صرف محل میں تھی اور قلعے میں تھی۔ 1857 کی جنگ آزادی ہوئی، وہ ایک غدر تھا، اور اس میں انہوں نے بہت ظلم کیے، اور کوئی منظم نہیں تھا، کسی قسم کی کوئی ترتیب نہیں تھی، تو انہوں نے دلی میں لوٹ مار مچا دی۔ تو ایسے کہاں لڑ سکتے تھے؟ تو پھر انگریزوں آئے اور انہوں نے دوبارہ اس پر قبضہ کیا، اور 1857 سے لے کر 1947 تک انگریز حکمران آئے، اور انہوں نے اپنا نظام تعلیم جاری کیا۔ یہاں جو بھی تبدیلیاں لے کر آئے وہ بعد میں
ہندوستان والے، پاکستان والوں کے لیے بڑی مفید ثابت ہوئیں۔